الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 90 پارے کی سورۃ الانفال کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ جب بدر کی جنگ ہوئی اور اس میں مال غنیمت آیا تو اس مال غنیمت کی تقسیم میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ نوجوان چاہتے تھے کہ ہمیں ملے، دشمن کا پیچھا کرنے والے چاہتے تھے ہمارا حصہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے لوگ چاہتے تھے ہم اس کا مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں اور کہا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرمائیں گے۔ اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد سب نے اپنے سر جھکا دیے۔ یہ تقسیم جو مال کی تھی اگرچہ ان کی طبیعت کے خلاف تھی، مگر جب حکم الہی آیا انہوں نے سر جھکا دیے۔ تو طبیعت کے خلاف ہونے کے باوجود اللہ کے حکم ماننے میں بڑی برکتیں اور بڑی مصلحتیں بعد میں ظاہر ہوئیں۔ اللہ فرماتا جیسے مال غنیمت کی تقسیم تمہیں تبعاً گراں تھی، طبیعت کے تمہارے خلاف تھی، لیکن حکم الہی ماننے کے بعد اس کی مصلحت ظاہر ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے بدر کے موقع پر بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا طبعاً تمہارے لیے گراں تھا، مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے لشکر سے مقابلہ کرنا یہ تمہارے لیے کیا تھا؟ گراں اور بھاری معلوم ہو رہا تھا، لیکن حکم الہی کے آگے تم نے سر جھکا دیا۔ بعد میں اس کی برکتیں اور اس کی مصلحتیں خوب
ظاہر ہوئیں اور سب کی آنکھیں کھل گئیں اور سب مطمئن ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ ہے قرآن کریم کی اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما، جس طریقے سے اخرجہ کا روانہ کیا آپ کے رب نے، اخرجہ کا رب کا، جس طریقے سے روانہ کیا آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے، یعنی مدینے سے۔ کہاں روانہ کیا؟ بدر کی طرف، بالحق، ایک خاص مصلحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت کے لیے آپ کو، اے پیغمبر، آپ کے گھر یعنی مدینے سے بدر کی طرف روانہ کیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک جماعت مسلمانوں کی اس کو ناگوار سمجھ رہی تھی۔ ایک جماعت مسلمانوں کی کیوں ناگوار سمجھ رہی تھی؟ اس لیے کہ تعداد بھی کم ہے اور لڑنے کا سامان بھی کم ہے، اور اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہے۔ تو ایک جماعت ایمان والوں کی اس کو ناگوار سمجھ رہی تھی، گراں سمجھ رہی تھی، طبعاً گراں سمجھ رہی تھی، مگر اس نے اللہ کے نبی کی حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ بھی نبی کے ساتھ چل پڑے، اور بعد میں اس کا نتیجہ بہت اچھا ظاہر ہوا، اس کی مصلحتیں کھل کر کے سامنے آ گئیں۔ یجادلونک فی الحق، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، وہ ایمان والے آپ سے جھگڑ رہے تھے، فی الحق، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ مشورے میں ناگوار ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے۔ بعد ما تبین، اس کے بعد کی حق ظاہر ہو چکا تھا، مصلحت ظاہر ہو چکی تھی، اور ایسا ناگوار سمجھ رہے تھے کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ ان کو ہکایا جا رہا ہے موت کی طرف۔ وہم ینظرون، اور وہ آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا حالات تھے؟ اس آیت میں کس چیز کا بیان ہے؟ بدر کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کی کمی، ساز و سامان کی کمی کے باوجود، دشمنوں کی تعداد کی کثرت اور طاقت کی زیادتی کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ دیا اور دشمنوں کو شکست فاش دی۔ ہوا کیا تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو مکے کے کافروں کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام گیا، تجارتی قافلہ، اور اس میں مکے کے ہر گھر کے آدمی نے حصہ لیا۔ یہی ان کی گزر اوقات کا ذریعہ تھا۔ مکے والوں کی یہی طاقت تھی، وہ دو سفر کرتے تھے، ایک یمن کا، ایک ملک شام کا۔ تو اس قافلے میں جو لاگت اس زمانے میں لگائی گئی تھی، مورخین لکھتے ہیں 50,000 دینار۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، یعنی 26 کروڑ روپے سے زیادہ۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے طور پر اس میں حصہ لیا، اور یہی وہ طاقت تھی جس کے بل پر کافروں نے مسلمانوں کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، اور مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ یہی طاقت تھی، اور آئندہ بھی مسلمانوں کے لیے وہ خطرہ تھے۔ کاہے کی وجہ سے؟
اپنی دولت اور پیسے کی طاقت کی وجہ سے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ یہ قافلہ جا رہا ہے تجارتی، اس قافلے کی ذریعے سے جو ان کو طاقت ملنے والی، اس طاقت کو توڑ دیا جائے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائے، پھر حق پرستوں سے الجھنے کی یہ کوشش نہ کرے۔ اور دنیا کا یہی دستور ہے، جب کبھی کسی ملک کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو فوراً اعلان ہوتا ہے کیا کہ فلاں ملک کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، تھمس اپ نہ پی جائے، ہے نا، لمکا نہ پی جائے، اسرائیل کی بنی ہوئی چیزیں استعمال نہ کی جائیں۔ اور جیسے یہ اعلان ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس پہ عمل ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اتنا نقصان ہو گیا، ایک دن میں اتنا نقصان ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا یہ جو قافلہ جا رہا ہے تجارتی، یہی ہے ان کی غرور اور تکبر اور ظلم و ستم کا سبب اور بیس اور بنیاد یہی ہے، اس بنیاد پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی، یہ قافلہ جا رہا ہے تجارتی، اس قافلے پہ حملہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام راضی ہو گئے، مگر آپ نے سب کا جانا اس میں ضروری قرار نہیں دیا، ہر آدمی کو جانا ہے، یہ نہیں تھا، اس لیے کسی لشکر سے مقابلہ نہیں تھا، ایک قافلے پر حملہ کرنا تھا۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں اس میں، تھوڑے لوگ اپنے تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جن کے پاس سواریاں ہوں وہی چلے۔ تو ظاہر بات ہے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں انہوں کا ضروری بھی نہیں ہے، اور حضور نے کہہ بھی دیا سواری نہ ہو تو نہ جاؤ، اس لیے ان لوگوں نے بھی جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ کچھ صحابہ کے پاس سواریاں تھیں مگر وہ سواریاں دیہاتوں میں تھیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری سواریاں ہیں، ہم ان کو دیہاتوں سے بلا لے اور اس کے بعد پھر چلیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتنا موقع نہیں ہے انتظار کا، جو موجود ہو یہی چلے۔ اس لیے صحابہ کرام کی جو تعداد تھی بدر کے موقع پر اتنی کم نہیں تھی، صحابہ مدینے میں اس سے زیادہ تھے، جو تعداد ان کی کم تھی، کمی کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا قافلے پر حملہ کرنا ہے، دوسری وجہ جس کا جی چاہے وہ شرکت کرے، سواریوں والے چلے، باہر سے سواری منگانے کا موقع نہیں ہے، جن کے پاس موجود ہیں وہی چلے۔ اور صحابہ بھی سوچ رہے تھے کسی بڑے لشکر سے مٹبھیڑ تو ہونا نہیں ہے، اتنے کافی ہے، اس لیے زیادہ تیاری تو اس کی آپ نے پہلے سے کی نہیں تھی، چل پڑے۔ جب آپ مقام سقیہ پر پہنچے، بیر سقیہ، تو آپ نے فرمایا ذرا دیکھو کتنے لوگ ہیں، تو گنتی کی گئی، حضرت صعصع ایک صحابی ان سے کہا گنو، تو دیکھا 313 ہے، کتنے؟ 313۔ تو آپ نے فرمایا یہ تعداد تو اصحاب لوط کی تھی، طالوت کی تھی، آگے ذکر آئے گا طالوت کا لشکر جس میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جنہوں نے مقابلہ کیا تھا، قتل داؤد جالوتا، تو اس میں وہ 313 تھے، اللہ نے ان کو غلبہ دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تعداد تو کس کی ہے؟ طالوت کے لشکر والی ہے، انشاءاللہ کامیابی یقینی۔ اور آپ کے ساتھ جو اونٹ تھے وہ کتنے تھے؟ بھول گئے؟ کتنے تھے؟ 70۔ ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔
خود نبی کریم علیہ السلام جس اونٹ پر سوار تھے اس پر بھی 3 آدمی تھے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سوار ہوتے تھے۔ ان دونوں صحابہ نے، حضرت علی نے حضرت ابو لبابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر آپ پیدل نہ چلیے، ہم لوگ پیدل چلیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا پتہ ہے؟ تم لوگ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو پیدل چلنے کے لیے؟ کیا تم ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ جتنی طاقت تم ہو ویسی طاقت میرے پاس بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پیدل چلنے میں جو مجھے ثواب ملے گا اس ثواب سے میں بے نیاز نہیں ہوں، مجھ کو بھی تمہاری طرح ثواب کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ غرضے کی جب آپ اس ارادے سے پہنچے تو قافلے کا جو سربراہ تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بعد میں ایمان لائے، ان کو جاسوسوں نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنے کے ارادے سے مدینے سے نکل چکے ہیں۔ جیسے ان کو اطلاع ملی وہ ہوشیار ہو گئے۔ 70 بڑے بڑے نوجوان ساتھ میں تھے قافلے کی حفاظت کے لیے اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً راستہ بدل دیا اور سمندر کے ساحلی علاقے سے قافلے کو لے کے نکلے۔ اور ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا زمزم ابن عمرو۔ زمزم ابن عمرو، آپ نے ابو سفیان نے اس کو دیے 200 درہم اور کہا بہت جلدی سے، جتنی جلدی ہو سکے مکے والوں کو خبر دے دو تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا۔ اس زمانے میں جب کوئی خطرے کی خبر دیتا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس اونٹنی پر سوار ہوتا تھا اس کی ناک کاٹ دیتا تھا، کان کاٹ دیتا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور اس کے بعد اعلان کرتا تھا۔ تو لوگ سمجھتے تھے واقعی بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اس نے جا کے جیسے مکے میں یہ اعلان کیا تو وہاں ہلچل مچ گئی، سب لوگ تو شریک تھے اس میں قافلے میں، لہذا سب تیار ہو گئے۔ 3 دن کے اندر ایک لشکر تیار ہو گیا، صرف 3 دن میں۔ ہر گھر کا ایک آدمی اس میں شامل تھا۔ جو آدمی معذور تھا، نہیں جا سکتا تھا، اس نے اپنی جگہ کرائے پر کسی کو بھیجا اور کوشش یہ کی گئی جو لوگ مسلمانوں کے بظاہر ہمدرد ہیں ان کو زبردستی لے جایا جائے۔ بنو ہاشم کے وہ افراد نبی کے خاندان کے کہ یہ تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہوں گے، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، لہذا ان کو ضرور لے چلو۔ ان میں حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا، حضرت علی کے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل، یہ سب بھی زبردستی لائے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے کاہے کے لیے صحابہ کے ساتھ؟ کیوں بھائی کاہے کے لیے نکلے تھے؟ کاہے کے لیے؟ قافلے پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کی معاشی طاقت کو توڑنے کے لیے، جس کے بل پر وہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ لیکن قافلہ تو بچ کے نکل گیا اور وہاں سے لشکر چل پڑا۔ وہ لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، 200 گھوڑے تھے اس میں، 600 زرہیں تھی اس میں۔ وہ لشکر چلا آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا، ذرا معلومات کرو قافلہ کہاں پہ ہے۔ جب وہ لوگ گئے معلومات کرنے تو انہوں نے آ کے بتایا قافلہ تو بچ کے نکل گیا، مگر قافلے کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر چلا آ رہا ہے۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی، نقشہ بدل گیا۔ بھئی کاہے کے لیے نکلے تھے؟ کاہے کے لیے نکلے تھے؟ قافلے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس لیے زیادہ تعداد بھی نہیں تھی، زیادہ سواریاں بھی نہیں تھی، زیادہ تیاری بھی نہیں تھی۔ اب کیا ہے؟ مقابلہ ہو رہا ہے کس سے؟ لشکر سے۔
تو حضور پاک علیہ السلام نے وہیں رک کر صحابہ سے مشورہ کیا، بتائیے اس ارادے سے نکلے تھے، اب صورتحال یہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اور کچھ دوسرے صحابہ نے کہا کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے تعداد بھی کم تھی، ہتھیار بھی کم تھے، سواریاں بھی کم تھیں، اور وہاں بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، اور ہم تو نکلے تھے کس کے لیے؟ قافلے کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے یہ کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما کہ نہیں اے اللہ کے پیغمبر، جب نکل آئے ہیں تو چلیے مقابلہ کریں گے، ہم اس ارادے سے نہیں آئے تھے، مگر اب پیٹھ پھیرنا بھی اچھا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی حوصلہ افزا جواب دیا۔ پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے، اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرمایا اے اللہ کے نبی، ہم ایمان لائے ہیں آپ پر، اور آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، ہم وہ نہیں ہیں جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے اور لڑو جا کر، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، ہر طرف سے ہم لڑیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے پھر کہا بھائی مجھے مشورہ دو۔ حضور نے پھر کہا مشورہ دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا منشا کچھ اور تھا۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ یہ جو رائے ظاہر کر رہے، تقریریں کر رہے ہیں، یہ مہاجر صحابہ ہیں۔ کون ہیں یہ سب؟ مہاجر۔ انصار صحابہ کی طرف سے کوئی نہیں بولا، اور انصار صحابہ ہی مدینے آپ کو لائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا مدینے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جو دشمن حملہ آور ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے، مگر باہر نکل کر دشمن پر حملہ کریں اس وقت ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ حضور نے انصار کی طرف ایک خاص انداز سے دیکھا، تو صحابہ کیا تھے؟ سب کے سب عقل مند تھے۔ ارے تھے نہیں تھے؟ سب صحابہ دانشور تھے۔ اسلام دانشوروں میں پھیلا ہے، جو جتنا عقل مند تھا اس نے پہلے اسلام قبول کیا، اور سارے صحابہ دانشور تھے، اور سب سے بڑے دانشور حضرت صدیق اکبر تھے۔ اور دانشور عقل مندوں کے لیے کیا کافی ہوتا ہے؟ اشارہ۔ تو حضور نے کہا کچھ نہیں، انصار تم بتاؤ۔ حضور نے دیکھا بس اور کہا مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے، جو انصار قبیلے کے سردار تھے، اور کہا شاید حضور ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے ایک تقریر کی، صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی، تو سعد بن معاذ اٹھے، دکھائی شان جرأت کی، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، خدا نے ہم غریبوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ختم المرسلی اس شہر میں تشریف لے آیا، کسی سے جنگ کو کہی، کسی سے صلح فرمائیے یا جنگ کو کہیے، ہمارا کام ہے تعمیل کرنا رائے عالی کی، اور نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے۔ یہ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کی تقریر کو سننے کے بعد چمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، چلو۔ اب صحابہ جو ہے، اسی کا ذکر ہے قرآن کی اس آیت میں، جب نبی نے نکالا، جب اللہ نے گھر سے مدینے سے بدر کی طرف روانہ کیا، تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو ناگوار سمجھ رہی تھی۔ آیا سامنے جب مشورہ لیا تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہمارے اندر اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔
اسی کا ذکر ہے۔ مگر انہوں نے نافرمانی نہیں کی اللہ کے نبی کی، بھائی مشورہ لیا تھا، مشورہ انہوں نے دیا، جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو وہ بھی ساتھ میں چل پڑے، کوئی ان میں سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کما اخرجکا، پھر سے دیکھیے آیت کریمہ، جس طریقے سے نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر مدینے سے، نکال کر آپ کو کیا کیا، کہاں روانہ کیا، بدر کی طرف، بالحق، مصلحت کے ساتھ، اسی میں مصلحت تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایمان والوں کی ایک جماعت اس کو ناگوار سمجھ رہی تھی۔ کیوں؟ اپنی بے بسی، اپنی بے چارگی، اپنی کم طاقتی، اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، اور وہ آپ سے بحث کر رہے تھے، مشورے میں وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کام کے بارے میں، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ ظاہر ہو چکا تھا، اب قافلہ تو نکل چکا ہے، مقابلہ اسی سے ہونا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا گویا کہ ان کو موت کی طرف ہکایا جا رہا ہے، اور موت کو وہ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی پس منظر سے یہ سمجھ میں آیا صحابہ کرام نے نافرمانی نہیں کی تھی، یہ انہوں نے مشورے میں اپنی کم ہمتی، بے چارگی کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب نکل کے روانہ ہو گئے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں دو لشکروں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، یا تو قافلہ تمہارے ہاتھ آئے گا، مکے سے نکل گیا ہے مدینہ، ابھی وہ شام سے نکل گیا، ابھی مدینہ قافلہ پہنچا نہیں ہے، یا تو قافلہ تمہارے ہاتھ آئے گا، اور یہ جو بڑا لشکر ہے اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا، مگر اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ قابو اللہ تمہیں ان پر دے دے گا، چاہے بڑا لشکر ہو اور چاہے قافلہ ہو، یعنی اسلام کو غلبہ ملے گا، مسلمان مغلوب نہیں ہوں گے۔ اللہ اسی کا ذکر کا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب تم سے وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ دو جماعتوں میں سے ایک کا۔ دو جماعتیں کون؟ ایک قافلہ اور ایک لشکر۔ کیا؟ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی تمہیں غلبہ ملے گا، یا تو قافلہ ہاتھ آئے گا، یا اگر بڑے لشکر سے مقابلہ ہوا تو اس میں بھی اسلام مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اور دشمن تمہارے مغلوب ہو جائے گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، مگر تم لوگ یہ تمنا کر رہے تھے کہ تمہیں ملے، تمہارے ہاتھ لگے کون؟ غیر مسلح جماعت، یعنی قافلہ۔ بھئی ہر آدمی چاہتا ہے قافلے میں لڑنا نہیں پڑے گا زیادہ اور مال الگ ملے گا۔ تم تمنا کر رہے تھے کاہے کی ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ غیر مسلح لشکر تمہیں حاصل ہو، تم یہ چاہتے تھے۔ اللہ کیا کہتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کو کیا منظور تھا؟ کہ وہ اپنے احکامات کے ذریعے سے حق کو عملی طور پر غالب کر دے، اپنا حکم دینے کے بعد حق جو مذہب اسلام ہے اس کو باطل پر کیا کر دے؟ غالب کر دے عملی طور پر۔ حق تو غالب ہے ہی، مگر لوگوں کو آنکھوں سے دکھا دے کہ مذہب حق غالب ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور یہ کاہے میں تھا؟ لشکر سے مقابلے میں تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا اور تم وہ چاہتے تھے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹتے۔ اللہ کا منشا یہ تھا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو اللہ غالب کر دے اور باطل کو اللہ باطل کر دے،
اگرچہ مجرم لوگوں کو بڑا ناگوار گزرے مگر اللہ چاہتا تھا یہ دنیا میں ظاہر ہو جائے یہ حق پرست ہیں اور یہ باطل پرست ہیں، اور اللہ کی مدد حق پرستوں کے ساتھ ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو لے کے چلے بھائی بدر کے مقام پر، تو ایک مقام پہ آپ نے قیام کیا، ایک صحابی بولے، ان کا نام تھا حباب ابن منذر، اے اللہ کے رسول یہاں پہ جو آپ نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے یا اپنی رائے سے؟ اگر اللہ کا حکم ہے یہیں پہ ٹھہریے تو میں کچھ نہیں کہتا بھائی، اللہ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، اور اگر جنگی حکمت عملی سے آپ نے ایسا کیا ہے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو میری رائے میں یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آگے بڑھ کر فلاں مقام پہ ٹھہریے، وہاں پانی بھی ہے اور جنگ میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، آپ نے ان کا مشورہ مانا، دوسرے مقام پر پہنچ گئے جو بڑا پانی کا علاقہ تھا اور جہاں ریت نہیں تھی وہاں کافروں کا قبضہ ہو گیا۔ اب مسلمان آ تو گئے ہیں، یہ فاقہ مست بھی ہیں، یہ بے سر و سامان بھی ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کو بھی نہیں ہے۔ کتنی تلواریں تھیں؟ اب بھول کیوں جاتے ہیں آپ لوگ؟ بدر میں صحابہ کے پاس تلواریں کتنی تھیں؟ اور پھر پوچھیں گے کچھ دنوں کے بعد پھر نہیں بولیں گے کتنی تھی؟ 8 تلواریں تھیں اور ساتھ میں 2 گھوڑے تھے، 6 ذراع صرف تھیں اور تعداد میں بھی تھوڑے تھے۔ یہ نہتے بھی تھے، سامان بھی کمتر ان کا، نور ایمان سے مگر دل تھا منور ان کا۔ 313 تھے گنتی میں یہ اصحاب کرام، اہل ایمان ہیں اور اہل شعور آئے ہیں، اور بدر میں لے کے صحابہ کو حضور آئے ہیں، اللہ کے نبی آ گئے۔ اب اس کے بعد حضور نے دیکھا یہ بے سر و سامان ہیں، آ تو گئے محبت میں، سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، ان کو تو سلا دیا آپ نے۔ اور عریش بدر میں نبی کریم علیہ السلام ساری رات جاگ کر عبادت کرتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اور ایسی دعا آپ نے کی ہے، ایسی دعا کی ہے ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی دوسری دعا نہیں ملتی۔ آپ نے کہا اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ وہ وعدہ آج پورا کر دیجئے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اور آپ نے کہا عرض کرتے کرتے اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد علی وجہ الارض ابدا، اے اللہ مسلمانوں کی یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری پھر عبادت نہیں ہوگی، اور جب تک عبادت اللہ کی ہے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، دنیا قائم ہے، ایک اللہ کہنے والا جب تک رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہی ہیں اللہ اللہ کہنے والے، یہ اگر مٹ گئے تو اسلام مٹ جائے گا، اور اسلام مٹ گیا تو دنیا کا نظام مٹ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا اسلام خطرے میں کب تھا؟ کب تھا؟ کربلا کے میدان میں ہے؟ قرآن سے پوچھئے، خطرہ تو اس وقت تھا، اللہ کے نبی کہہ رہے یہ صحابہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، اسلام کی بقا کا نہیں پوری دنیا کی بقا کا ذریعہ یہ ہے، یہ مٹ جائیں گے دنیا مٹ جائے گی، یہ تھا خطرے کا عالم۔ اور آپ نے جب یہ دعا کی تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، اور چادر آپ کی جو ہے وہ نیچے گر گئی۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور جلدی سے چادر صحیح کی اور دونوں ہاتھوں سے لپٹ گئے آپ کو، اور کہا کفت کا مناشدتک یا رسول اللہ، حضور یہ آپ نے جو دعا کی ہے یہ کافی ہے، بس کیجئے۔
ان اللہ سینجز ما وعدہ، ان قریب اللہ نے جو وعدہ کیا اللہ اس کو پورا کرے گا۔ ایسا یقین ابو بکر صدیق کو۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور پر تھوڑی سی غنودگی طاری ہوئی، اونگ سی، اور ایک دم سے آپ اٹھے اور آپ نے کہا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر خوشخبری سنو۔ جبریل آئے تھے ابھی اور اللہ کا پیغام لے کے آئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ لشکر پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے گا۔ اور پھر آپ نکلے، اطمینان ہو گیا، اور آپ نے بتایا یہ جگہ وہ ہے جہاں ابو جہل، اور یہ جگہ وہ ہے جہاں عتبہ، اور یہاں پہ شیبہ، یہاں پہ ولید، یہ بڑے بڑے جو چوٹی کے لوگ ہیں یہاں آج قتل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ نشان لگا دیے اور جنگ کے خاتمے پر دیکھا جہاں آپ نے بتایا تھا وہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اسی کا ذکر کر رہا ہے کیا؟ استستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ فریاد، تعداد بھی کم ہے، بڑی تعداد ہے دشمن کی، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے۔ بدر کے میدان میں آج جا کے آپ دیکھیے، ریت کا پہاڑ ہے، اور ریت پہ چلنا اور پھر لڑنا بڑا مشکل۔ تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور صحابہ آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے وہ دعا جا کر کے عریش میں کی، اللہ اسی دعا کا ذکر کرا، استستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اور کیا کہا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو یکے بعد دیگرے اتریں گے۔ اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کس سے؟ 1000 فرشتوں سے۔ حالانکہ ایک فرشتے میں طاقت کتنی ہوتی ہے؟ بولو کتنی ہوتی ہے عتیق؟ اچھا بہت کا مطلب؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور قوم لوط کی بستیاں ایک ہتھیلی پہ اٹھا لی انہوں نے، 7 شہر آسمانوں کے قریب کیے اور پھر پلٹ دیے، ایک فرشتے کی طاقت۔ مگر اللہ نے کیا کہا؟ ہم کتنے بھیجیں گے؟ اس لیے کہ دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ یہ 1000 کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو تعداد دیکھ کر کے کیا ہوتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اچھا 1000 ہم اکیلے 313 نہیں ہے، 1000 فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ 1000 فرشتے یکے بعد دیگرے بھیجے جائیں گے، 500 فرشتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صدیق اکبر جو تھے لشکر کے داہنے حصے میں تھے، 500 فرشتے ان کے ساتھ، اور لشکر کے میسرہ بائیں حصے میں میں لڑ رہا تھا، 500 فرشتے میرے ساتھ، 1000 فرشتے۔ سورہ آل عمران میں آئے گا ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، منزلین، مردفین یہاں ہے، مردفین یہاں ہے، وہاں منزلین، منزلین۔ کیا ہوا؟ سورہ آل عمران میں آئے گا 3000 فرشتے ہم بھیجیں گے، اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟
یا مردفین ہے، یہ بات دی وہاں منزلین، وہ فرشتے زمین والے فرشتے نہیں، زمین میں بھی تو فرشتے رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں؟ ارے ہیں نہیں ہیں، دین کی محفلوں میں جاتے ہیں، درود شریف پہنچاتے ہیں، زمین میں بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے نہیں، آسمانوں سے باقاعدہ مدد کے لیے اتارے جائیں گے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں 1000، سورہ آل عمران میں 3000 اور دوسری جگہ 5000، اور تینوں میں فرق الگ الگ۔ یہاں کیا مردفین، وہ فرشتے تاتا باندھ کے آئیں گے ایک دوسرے کے پیچھے، اور سورہ آل عمران میں ہے منزلین، وہ زمین سے نہیں آسمانوں سے باقاعدہ اسی کام کے لیے اتارے جائیں گے۔ اور تیسری جگہ کیا ہے؟ مصومین، وہ جو فرشتے 5000 آئیں گے وہ ایسے نہیں آئیں گے، وہ یونیفارم میں آئیں گے، علامت لگی ہوئی ہوگی، ایک خاص لباس میں آئیں گے۔ چنانچہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے وہ زرد رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، پیلے کلر کا ہلکا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمامہ تھا بدر میں وہ زرد کلر کا تھا۔ فرشتے بھی اسی طرح آئے تھے۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئیں، 1000، 3000 اور 5000۔ صحیح کون سی بات ہے؟ کہا پہلے تو یہی آیا کہ 1000۔ پھر مسلمانوں کو خبر ملی کہ دشمن کی تعداد تو 1000 ہے، اور ایک اور لشکر اس کی مدد کے لیے بولو آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر ملی قرآن کی آیت نازل ہوئی، گھبرانا نہیں، 3000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اس کے بعد حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر اس لشکر نے ایک دم سے حملہ کر دیا یک بارگی تو 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ مگر یک بارگی حملہ ہی نہیں ہوا، 5000 تو نہیں آئے، 1000 3000 کے بیچ میں فرشتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل آئے اور کہنے آپ بدر کے صحابہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بدر کے صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا اور بدر میں جو فرشتے آئے تھے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے، استستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جو تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافی تو ایک فرشتہ تھا، 1000 کیوں؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ جو تمہیں خبر دی ہے 1000 فرشتوں سے مدد کریں گے، یہ صرف تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے ہے۔ کاہے کے لیے؟ لڑنے نہیں آئے تھے فرشتے، خوشخبری سنانے کے لیے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ فرشتے باقاعدہ لڑے نہیں، لیکن فرشتوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ بولو موجود ہیں۔ فرماتے ہیں ایک صحابی، عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ارادہ کیا اپنے دشمن پہ حملہ کرے، اتنی دیر میں ایک کوڑے کی آواز آئی جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو، اور وہ آدمی تڑپ کے زمین پہ گر پڑا۔ دیکھا تو اس کا سینہ پھٹا ہوا اور جگہ جگہ جلا ہوا جسم تھا۔ فرشتوں نے جس کو قتل کیا اس میں نشانی یہ تھی وہ جلا ہوا ملتا تھا، روئیں روئیں جلے ہوئے دکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب گرفتار کیا جس نے، وہ صحابی بڑے دبلے پتلے تھے
اور حضرت عباس حضور کے چچا بلند قامت. تو پوچھا کیسے؟ کل ایک آدمی آیا, اس نے پکڑ کے دے دیا, کہا باندھ دو. یہ کیا ہے؟ کبھی کبھی فرشتوں کی آواز بھی سنائی دی, اقدم یا حیزوم, اے حیزوم آگے بڑھ. حیزوم نام ہے جبریل کے گھوڑے کا. اے حیزوم آگے بڑھ, آواز سنائی دی باقاعدہ. تو غرضے کی اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تو فرشتوں کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, زمین میں دھسا دیتے, شعلے برسا دیتے. چاہتے تو ایک فرشتہ کافی تھا, لیکن یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور تمہارا امتحان ہو جائے, کھوٹا اور کھرا سامنے آ جائے. اللہ کی مدد کیسی ظاہر ہوئی کہ 70 تو قتل کر دیے. صحابہ نے کتنے؟ 70. اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا. اور صحابہ کرام کی تعداد تھی 313. ان میں سے شہید کتنے ہوئے ہیں؟ 14 صحابہ. کتنے؟ 14. 8 تلواریں تھیں ان کے پاس, اور شہید کتنے ہو رہے ہیں؟ 14. اور 14 میں سے 13 کی قبر میدان بدر میں ہے. سب سے پہلے جو شہید ہیں ان کی قبر وہاں نہیں ہے. سب سے پہلے شہید کون ہے؟ عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب, نبی کے رشتہ دار. ان کو حضرت حمزہ اور حضرت علی اٹھا کے لائے. ان کا پیر کٹ گیا, خون اس سے رس رہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی ران پہ رکھا, اور حضرت عبیدہ نے دیکھا نبی کو. اللہ کے نبی نے بھی نظر ڈالی محبت بھری, اور پھر عبیدہ نے کہا اے اللہ کے رسول, کہ میری شہادت قبول ہو جائے گی؟ یعنی میرا پیر خالی کٹا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, انا شہید, میں گواہی دوں گا قیامت کے دن کہ واقعی تم بدر کے شہید. صحابہ کے ساتھ نبی ادھر سے گزرے جہاں ان کی تدفین ہوئی, مقام صفرا میں. تو ایک دم سے مشک کی خوشبو کا ایک جھونکا آیا. صحابہ نے کہا حضور مشک کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں آئے گی, یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے. نام ان کا عبیدہ ابن الحارث ہے, مگر ان کی کنیت ابو معاویہ تھی. یہ ہے بدر کے شہداء. اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے, وما جعلہ اللہ الا بشرا. اللہ تعالیٰ نے یہ امداد جو تمہاری کی محض اس حکمت کے لیے کی تاکہ غلبے کی تمہیں بشارت ہو کہ اللہ نے غلبہ کی, تمہیں وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کو غلبہ ملے گا, واقعی تمہیں غلبہ ملے گا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور تاکہ تمہارے دلوں میں جو اضطراب ہے, بے چینی ہے, اس کے اندر قرار اور ہمت اور طاقت پیدا ہو جائے. مگر یہ یاد رکھو, مدد فرشتوں کے ذریعے سے ہو چاہے بغیر فرشتوں کے ذریعے سے ہو, مدد حقیقت میں کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے, اسی پہ نظر رکھنا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور واقع میں تو نصرت اور غلبہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, اللہ فرماتا ہے انعام بتا رہا ہے. بدر میں جو صحابہ تھے ان پہ اللہ کے انعام کیا ہوئے, ان کی دلجوئی کے لیے فرشتے نازل کیے گئے. اور کیا انعام ہوا, اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی. کیا کیا؟ اونگ طاری کر دی. تھوڑے سے لوگ 313, سامنے اتنا بڑا لشکر. ایسے موقع پہ تو کلیجے منہ کو آتے ہیں, کیا ہوگا, اور سامان بھی لڑنے کا نہیں. اللہ کا یاد کرو, اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا؟ اونگ طاری کر دی. ایسے خوفناک موقع پر, کاہے کے لیے؟ امانتاً,
تمہیں چین دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے. جب نیند آ جاتی ہے تو آدمی کیا ہوتا؟ تازہ دم ہو جاتا نہیں؟ فکر ہے، ٹینشن ہے، سو کے اٹھے موڈ فریش. مگر یہ نیند آ کہاں رہی؟ درس قرآن میں نہیں آ رہی. کہاں آ رہی ہے؟ نماز میں بھی نہیں آ رہی ہے. نماز میں بھی نیند آتی ہے نا، تراویح میں نیند آتی ہے، نماز میں نیند آتی ہے، درس میں نیند آتی ہے، بیان میں نیند آتی ہے. کہا یہ جو نیند آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی. نماز میں جب نیند آئے تو کدھر سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان. اس کا مطلب شیطان ہے. کسی سے کہہ دے شیطان ہے تمہارے ساتھ تو بہت خوش ہوگا نا، وہ غصہ ہو جائے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود تو سو کیوں رہے ہو تم؟ نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہے. اور کہاں؟ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اگر نیند آئے تو یہ رحمان کی طرف سے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں نیند آئے. اور وہاں نیند آنے کا مطلب اللہ تسلی دینا چاہتا ہے، اللہ اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی تھی. بدر میں بھی یہی کیا اللہ نے، اور احد میں بھی یہی کیا. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے ڈھال زمین پہ گر گئی. ایسی نیند تھوڑی دیر میں تازہ دم ہو گئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا. بدر میں کیا تھا؟ ریت، چلنا مشکل تھا، اور نہانے کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا. اللہ کہتا اونگ طاری کی، اور اس سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے پانی برسایا، عین جنگ سے پہلے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس سے پہلے تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے. کیا پاکی؟ بھئی ناپاک ہوتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، اب ضرورت کا ہے کہ یہ وضو کر کے پہلے پاک ہو جائے پھر نماز پڑھے. غسل فرض ہے، پانی کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تاکہ اللہ تمہیں کیا کر دے؟ پاک کر دے. اب پاکی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکی اور ایک دل کی پاکی. ظاہری پاکی وضو سے ہوتی ہے، غسل سے ہوتی ہے. اور دل کی پاکی کیا ہے؟ دل میں وسوسے آ رہے ہیں، شیطان کی طرف سے خیالات آ رہے ہیں کہ میاں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، مسلمان ہو، دین حق پر ہو، اس کے بعد بھی مارے جا رہے ہو، دبائے جا رہے ہو، کچلے جا رہے ہو. تم ہیں ادھر پانی ہے دشمنوں کے پاس، تمہارے پاس پانی بھی نہیں. اور جبکہ تمہارے ساتھ تمہارے نبی بھی موجود ہیں. مدد تو اللہ والوں کے ہونا چاہیے، مگر اللہ والوں کی تو مدد نہیں ہو رہی ہے. دشمن کے پاس پانی بھی ہے، ادھر ریت بھی نہیں ہے، ادھر ریت بھی ہے، تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، قوت بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد مدد دشمنوں کی ہے. یہی ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ وسوسے دل میں آتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ پانی برسا کے ہم نے کیا کیا؟ تمہارے ظاہر کو بھی پاک کر دیا اور تمہارے دلوں سے وسوسوں کو بھی دور کر دیا. کیسے؟ پانی برسایا تو کیا ہو گیا؟ ریت جم گیا. جہاں چلنا مشکل تھا اب لڑنا اس پہ آسان، اور جہاں ریت نہیں تھا ادھر وہ کیچڑ ہو گیا، پھسلن ہو گئی. اب کیا ہے؟ اللہ کی کھلی ہوئی مدد ہے نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو حدث اصغر اور اکبر سے پاک کر دے. حدث اصغر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی نجاست یعنی وضو نہ ہونا، بڑی نجاست یعنی غسل نہ ہونا. پانی اس لیے برسایا، اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرو، اور وضو کی ضرورت ہو تو وضو کرو. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ،
اور پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور کر دے۔ اور تم تو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو اور اتنی دشواریاں، یہ دین حق ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ایسے موقع پہ شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے، دین پر چلنے والوں کے کانوں میں وسوسے زیادہ آتے ہیں، نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے جو آدمی چاہتا ہے کہ ایسی ملازمت ہم نہ کریں جس میں جیسے بینک کی ملازمت ہے، حرام نہیں ہے، مگر اگر کوئی اور ملازمت ملے اس سے اچھی تو آدمی کو وہ کر لینا چاہیے۔ اب آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب جیسے ہی چھوڑ دیتا ہے اس کو کہیں اور نوکری مل نہیں رہی، جب نوکری نہیں ملتی ہے تو پھر اب شیطان اس کے دماغ میں انڈے دیتا ہے، اور دین پہ عمل کرو، بیوی بچے مر رہے ہیں، تمہیں خوب تقویٰ سجائی دے رہا تھا۔ شیطان کیا کرتا؟ اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں، ایسی ملازمت جب ہو تو آدمی کو فوراً چھوڑنا نہیں چاہیے، تاکہ شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع نہ ملے، کرتا رہے اور دوسری نوکری تلاش کرتا رہے، اور ایسے تلاش کرتا رہے گویا کہ وہ کہیں نوکری نہیں کر رہا ہے، اور جیسے ہی ملے چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ فوراً چھوڑ دے گا تو پھر شیطان اسے ہلکان کرے گا۔ تو اللہ اسی کو فرما رہا۔ آج دیکھیے دنیا کا حال، ہر مسلمان کے ذہن میں یہی آتا ہے، بتائیے، نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بتائیے ہر جگہ مسلمان پٹ رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ بھی وسوسے ہے۔ اللہ کی مدد صحابہ کے ساتھ آئی تو تھی، امتحان ان کا بھی لیا گیا، مگر وہ سب متقی تھے، سب پارسا تھے، وہ سب 100% دین پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ وہ کل بھی تھا، وہ اللہ آج بھی ہے، فرشتے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اللہ مدد کرنے پر قادر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اللہ دشمنوں کو ذلیل کرنے پہ قادر کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کے قابل تو بنے۔ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ مدد اللہ کا انعام ہے۔ بدر میں صحابہ کو انعام ملا، کیوں؟ وہ انعام کے لائق تھے، اور ہم لوگ انعام تو چاہتے ہیں مگر انعام کے لائق نہیں ہیں۔ آپ بتائیے ایسے حالات میں اور ایسی خبروں کے دیسی حوصلہ شکن خبروں کے باوجود مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کچھ بدلاؤ ہے نا؟ مسجدیں بھر گئی نا، سب نمازی بن گئے نا، کوئی بے نمازی محلے میں دیکھے گا نہیں، ہے نا؟ بولو، کچھ فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی مدد چاہنے والے ایسے لوگ ہوتے۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اے اللہ میری امت پر کسی ایسے ظالم کو مسلط نہ کرنا جو پوری امت کو برباد کر دے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا لاکھ چاہے، لیکن اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، قنوت نازلہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی جائے، بے نمازی لوگ نمازی بنے، توبہ کرے، دیکھیے اللہ کی مدد آتی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیطان، تاکہ تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی اور فرشتوں سے کہا میدان بدر میں تمہیں اتار رہے ہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ انی معکم، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ میں ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کی ہمت بڑھاؤ، ان کے حوصلے
بڑھاؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا۔ رعب، یہ ہماری طرف سے مدد ہوگی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کفار کی گردنوں کو مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتے جو مارتے تھے تو جوڑ پہ، یہاں انگلیوں پر، اطراف پر، اور جلا ہوا نظر آتا تھا۔ فرمایا ایسا کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں جہنم کی سزا بھی تیار ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عشاء کی دوسری رکعت میں ریاح خارج ہو گئی، ہم صف سے نکل کر وضو کر آئے اور ابھی دوسری رکعت ہی چل رہی تھی۔ ہم نے امام کے ساتھ وہیں سے نیت باندھ لی، کیا سلام پھیرنے کے بعد ہم کو ایک رکعت پڑھنا ہوگا یا میری نماز ہو گئی؟ ظاہر ہے جب بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی آپ کی۔ تو عشاء کی دوسری رکعت میں ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ شامل ہو گئے، اس لیے ایک رکعت آپ قضا کریں۔ کیا سود کے روپیے ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جو خود زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن مہینے کے آخر میں اس کے پاس روپیے کم پڑ جاتے ہیں اور کچھ پیسے دوسرے سے مانگ لیتا ہے، تو کیا اس کو ادھار دینے کے بجائے سود کے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ دیے جا سکتے ہیں۔ زہیب کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بوتل پانی پر دم کریں اور وہ پانی پلائیں۔ نکاح ہونا ہے، نکاح کا کیا لکھا ہے بھائی؟ نکاح کا کیا ہونا چاہیے؟ امیر غریب کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے؟ ظاہر نکاح کے لیے تو کفو شرط ہے۔ کفو کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کیا جائے برابر والے میں، یہ حکمت ہے شریعت کی۔ برابر والے میں اگر نکاح ہوگا تو نباہ ہوگا، اگر کوئی ایک کم ہوگا ایک بڑھا ہوا ہوگا تو وہ اس کو اپنے سے نیچا سمجھے گا، جب نیچا سمجھے گا تو پھر نکاح میں تعلقات اچھے نہیں رہیں گے۔ اس لیے برابری ہونا چاہیے، دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے برابری ہونا چاہیے۔ لیکن ان میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی مصلحت کا تقاضا ہو تو آدمی ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، وہ آدمی ہے دیندار بہت ہے۔ دینداری کی بنیاد پر ان تینوں چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے چاہے کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر دین ہے تو نباہ ہو جائے گا، اور دین نہیں ہے باقی سب کچھ ہے تو نباہ بڑا مشکل ہے۔ پھر لڑکی کی شادی ہے، دعا کیجئے کامیابی، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ خالہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبدالکلام، عبدالسلام، ان کی اہلیہ اور نہ معلوم کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
علی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، دین اسلام کی سربلندی اور خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرما، عبرتناک سزا عطا فرما، اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ یہ بے بس، بے سہارا، مظلوم، تنگ دست عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، اے اللہ سب ظالموں کی ظلم کی زد پہ ہیں۔ اے اللہ اپنے ان بندوں کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے ناپاک منصوبوں کو ناکام فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے۔ اے اللہ ان کی جماعت میں انتشار پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کی طاقت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم ایسے ظالموں کے مقابلے پہ تجھے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی شرارتوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو قرآن و سنت سے اپنا صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ۔